العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ وَصَّيْنَاهُ أَلَّا يَأْكُلَ مِنَ الشَّجَرَةِ مِنْ قَبْلُ أي قبل أكله منها فنسي ترك عهدنا ولم نجد له جزما وصبرا عما نهيناه عنه. اور ہم نے آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے یعنی ان کے اس درخت کے کھانے سے پہلے ایک حکم دے چکے تھے، تاکیدی حکم دے چکے تھے کہ اللہ یأکل من الشجرۃ، کہ وہ درخت سے نہ کھائے، من قبل اس سے بہت زمانہ پہلے، ای قبل اکلہ منہا اس درخت شجرہ ممنوعہ سے کھانے سے پہلے. فنسی ترک عہدنا، سو ان سے بے احتیاطی ہو گئی، انہوں نے ہمارے عہد کو ترک کر دیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ جَزْمًا وَصَبْرًا عَمَّا نَهِينَاهُ عَنْهُ. اور ہم نے ان میں پختگی، ثابت قدمی نہیں پائی، یعنی جس بات سے ہم نے انہیں روکا تھا اس سے وہ نہ رک سکے، ہم نے ان میں جزم اور صبر نہیں پایا. جی دیکھیے، گزشتہ آیات میں اعراض عن الذکر کی سزا اور اس کے انجام بد کا ذکر کیا گیا. اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا قصہ حق تعالی ذکر فرما رہے ہیں، تاکہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ اعراض اور استکبار کس قدر بری چیز ہے. نیز اس قصے کے بیان کرنے سے اور ذکر کرنے سے اولاد آدم کو اس بات پر تنبیہ اور توبیخ مقصود ہے کہ اولاد آدم کو، بنی آدم کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اور اپنے جو ہے باپ آدم علیہ السلام کے پرانے دشمن شیطان سے ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو
کہ غفلت کی وجہ سے اس کے دھوکے میں آ جائیں۔ آپ اور ہم یہ جانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا رتبہ اور مقام اللہ کے یہاں بہت ہی اعلیٰ ارفع تھا، اس لیے ان سے جو لغزش اور جو خطا چوک ہوئی اس پر جو ہے یہی مواخذہ ہوا۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل ہے سوا، اس لیے تمام انسانوں کو چاہیے کہ شیطان کی تسویل کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تسویل شیطانی کی باعث اگر کسی معصیت کا صدور ہو جائے تو اپنے باپ کی طرح توبہ اور استغفار سے اس کا تدارک کر لے۔ شیطان کی طرح باوجود قصوروار ہونے کے اور گناہگار ہونے کے اپنے قصور کی خواہ تعویلیں نہ کریں۔ بعض حضرات نے یہ بھی ربط ذکر کیا ہے کہ گزشتہ آیات میں علم و حکمت کی زیادتی کی دعا کی تلقین تھی، رب زدنی علما۔ اب ان آیات میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ علم کے ساتھ یہ بھی از حد ضروری ہے کہ تکبر کے بغیر علم کے مطابق عمل بھی کیا جائے۔ اس لیے ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں، پھر کچھ جو ہے سورہ حجر اور سورہ کہف میں بھی گزر چکا ہے۔ تقریباً 4 صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مذکور ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہاں بھی کیا جا رہا ہے سورہ طٰہٰ میں، اسی طریقے سے سورہ صاد میں بھی یہ واقعہ بیان کیا جائے گا۔ تو یہ قصہ قرآن مجید میں مکرر آیا ہے، ہر مقام پر اس کے مناسب اجزائے قصہ کو متعلقہ ہدایات کے جو ہے بیان کیا گیا۔ اس مقام پر ماقبل آیات سے اس قصے کی مناسبت جو مفسرین نے مختلف پہلوؤں سے بیان فرمائی ہیں، جیسے کہ میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ مناسبتوں کا ذکر کیا، ان میں سب سے زیادہ بے غبار اور واضح بات یہ ہے کہ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کی نبوت و رسالت کے اثبات اور آپ کی امت کو متنبہ کرنے کے لیے ہم نے انبیاء سابقین کے واقعات آپ سے بیان کیے ہیں اور کر رہے ہیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل قصہ اس آیت سے پہلے بیان ہوا۔ اب ان تمام واقعات میں اور قصوں میں سب سے پہلا
اور بلکہ بعض حیثیات سے سب سے اہم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے اور قصہ ہے. یہاں سے اسی کا آغاز ہے. اس واقعے میں امت محمدیہ کو، جیسے میں نے ابھی بتلایا، کہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ شیطان تمام ہی انسانوں کا ازلی اور قدیمی دشمن ہے. اس نے سب سے پہلے تمام انسانوں کے ماں باپ سے اپنی دشمنی نکالی اور عجیب انداز سے، اور بلکہ یوں کہیے کہ بڑے ہمدردانہ انداز سے ان کو جو ہے پھنسانے کی کوشش کی اور ان کو لغزش میں جو ہے مبتلا بھی کیا، جس کے نتیجے میں ہمارے ماں باپ کو، یعنی حضرت آدم اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا، اور جنت کی جو پوشاک ان کو عطا کی گئی تھی وہ اتار لی گئی. حق تعالی کی طرف رجوع اور لغزش کی معافی ہو کر انہیں نبوت کا انتہائی اعلیٰ مقام عطا ہوا. اس لیے تمام ہی انسانوں کو تغریر شیطانی، تصویر شیطانی اور اغواء شیطانی سے کبھی بھی کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ بے فکر نہیں ہونا چاہیے. خصوصاً احکام دین کے معاملے میں شیطانی وساوس سے بچنے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، یہ تو ہو گیا ما قبل سے ربط. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد عاہدنا، عاہدہ یا عہد، یہ امرنا یا وصینا کے معنی میں ہے، جیسے کہ ہمارے مفسر نے فرمایا وصیناہ الا یأکل من الشجرۃ. مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے متعلق آپ سے بہت پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تاکیدی حکم دیا گیا تھا، ایک وصیت کی تھی، جس کا سورہ بقرہ میں بھی جو ہے ذکر آ چکا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے. ایک درخت کو متعین کر کے بتلا دیا گیا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. کھانے کی بات تو دور ہے، درخت کے قریب بھی نہ جانا. اصل مقصد یہ تھا کہ اس درخت کے پھل یا پھول یا کسی بھی جز کو آپ نہ کھانا. باقی اس کے علاوہ پوری جنت کے باغات میں آپ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اللہ نے کہا تھا کہ آزادی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ بھی اللہ نے بتلا دیا تھا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، کہیں اس کے جو ہے تم جال میں نہ پھنس جانا، ورنہ یہ تمہارے لیے مصیبت کھڑی کر دے گا. مگر آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی. اللہ فرما رہے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے
ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ دیکھیے یہاں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک نسیہ جو نسیان سے ہے، اور دوسرا لفظ ہے عزم، لم نجد لہو عزمن۔ جی نسیان کے معنی تو آپ مشہور ہیں، بھول جانا، غفلت میں پڑ جانا۔ مفسر نے یہاں نسیان کو ترک کے معنی میں لیا ہے، ترک عہدنا، یہ اس کا نسیان میں ترک تو لازماً ہوتا ہے، میں بھول گیا یعنی چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ جی اور عزم کے لفظی معنی کسی کام کے لیے اپنے ارادے کو پختہ کرنا، مضبوط کرنا۔ ان دونوں لفظوں سے مراد اس جگہ کیا ہے، قبل اس کے کہ آپ اس کو سمجھیں، یہ جان لینا آپ کے لیے ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، جیسے میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی کہ آپ اولو العزم پیغمبر تھے، اور پیغمبر جتنے بھی ہیں سب کے سب گناہوں سے، معاصی سے معصوم ہوا کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب پہلے لفظ میں حضرت آدم علیہ السلام پر نسیان کے طاری ہونے کا ذکر ہے، اور آپ کو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نسیان جو ہے یہ غیر اختیاری چیز ہے، اس لیے نسیان کو گناہ میں شمار نہیں کیا گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے نسیان کو اور خطا کو جو ہے معاف کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالی کسی بھی شخص کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، مگر اللہ رب العالمین نے اس عالم اسباب میں ایسے اسباب رکھے ہیں کہ اگر انہیں کامل احتیاط کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے تو انسان خطا سے اور نسیان سے بچ بھی سکتا ہے۔ یہ بات بھی ہم بخوبی جانتے ہیں کہ انبیاء کرام حق تعالیٰ کے مقرب اور منتخب چنندہ بندے ہوا کرتے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ مقربین خاص ہیں، اور جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اس کی معمولی سی چوک اور بھول پر بھی مواخذہ ہو جاتا ہے۔ مشہور ہے مقربارہ بیش بود حیرانی، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کام ایک عام آدمی سے اگر ہو جاوے تو وہ قابل انعام ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہی کام کسی بڑے آدمی سے، کسی وزیر سے یا حاکم سے ہو جائے تو جناب عالی اس کو جو ہے قابل ملامت ہو جاتا ہے، قابل عتاب ہو جاتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ بہت سے نیک اور صالح بندوں کے نیک عمل مقربان بارگاہ الہی کے حق میں سیئات اور لغزش قرار دی جاتے ہیں۔ حسنات الابرار ہوتے ہیں لیکن وہی جو ہے سیئات المقربین بن جاتے ہیں۔
آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے یہ نبوت اور رسالت سے پہلے کا ہے، جس میں کسی گناہ کا صدور انبیاء سے بعض علماء اہل سنت کے نزدیک عصمت کے خلاف نہیں، اور حقیقت میں یہ بھول ہے جو گناہ نہیں، مگر چونکہ آپ کا مقام اور رتبہ بہت عالی تھا، اس لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں اس کو خطا قرار دیا گیا اور اللہ کی طرف سے اس پر عتاب ہوا، اور ان کو اس پر متنبہ کیا گیا، اور متنبہ کرنے کے لیے اس لغزش کو ایک بڑے لفظ سے تعبیر کیا، عصیان، جیسے کہ آگے آ رہا ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اللہ اکبر، جبکہ وہ عصیان ہے نہیں، مگر چونکہ ایک عظیم ہستی سے ایک ایسے فعل کا صدور ہوا ہے جو مرضی مولا کے خلاف تھا، خلاف اولا، ان کی شایع نشان نہیں تھا، اس کو لفظ عصیان سے تعبیر کیا گیا۔ دوسرا لفظ ہے عزم، اللہ فرما رہے کہ لم نجد لہو عزما، ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا، ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ حضرت آدم علیہ السلام حکم الہی کی تعمیل کا اور امتثال کا مکمل آپ کا قصد تھا، ارادہ تھا، مگر تصویر شیطانی اور شیطان کے وسوسے سے اس قدر جو ہے اس قصد کی مضبوطی میں فرق آ گئے، اور جو ہے نسیان نے اور بھول نے اس پر آپ کو قائم نہ رہنے دیا۔ وَاذْكُرْ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَهُوَ أَبُو الْجِنِّ كَانَ يَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ وَيَعْبُدُ اللَّهَ مَعَهُمْ أَبَىٰ عَنِ السُّجُودِ لِآدَمَ فَقَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ۔ وہ بہت قابل ذکر ہے جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، اور وہ ابو الجن، جنوں کا باپ، کان یصحب الملائکۃ، جو فرشتوں کی صحبت میں رہا کرتا تھا، وَيَعْبُدُ اللَّهَ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ابا عن السجود لآدم، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ قال، کہنے لگا، انا خیر من، میں ان سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ دیکھیے، میں آپ کو اس سے ابھی کچھ دیر پہلے بات کہہ چکا ہوں، آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ عظیم واقعہ جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، قرآن کریم کی تقریباً 7 سورتوں میں اس کا ذکر ہے، اور مقصد جو ہے بندوں کی تعلیم ہے کہ اوامر کا امتثال کرنا چاہیے اور نواہی سے گریز کرنا چاہیے۔ اس قصے کا عطف
اس کے ماقبل پر عطف سبب علی المسبب کے قبیل سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعہ ابلیس یعنی شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے عداوت کا جو ہے کیا ہے، سبب ہے. جی مفسر علیہ الرحمہ نے ایک جملہ کہا، کان یصحب الملائکۃ، کہ شیطان جو ہے، جو ابو الجن ہے، یہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا. علامہ کا یہ کہنا اس غرض سے ہے کہ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ ابلیس میں جو استثناء ہوا ہے، یہ استثناء متصل ہے. یہاں پر مفسر علیہ الرحمہ نے اپنے طرز کے مطابق، اپنے اسلوب کے مطابق، اپنی عادت کے مطابق اللہ کی تفسیر لیکن سے نہیں فرمائی، کیونکہ لیکن سے جہاں آپ تفسیر کرتے ہیں وہاں استثناء منقطع ہوتا ہے. جی مگر آپ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اولا یہ ہے کہ اس کو استثناء منقطع مانا جائے. اور اگر منقطع بھی، استثناء منقطع بھی ہوتا ہے تو وہاں اس میں بھی مستثنیٰ اور مستثنی منہ کے درمیان ایک طرح کا کسی قدر ارتباط اور اتصال ضرور ہوتا ہے. وَيَعْبُدُ اللَّهَ مَعَهُمْ أَبَى عَنِ السُّجُودِ لِآدَمَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ. ابا یا ابا شدت سے انکار کرنے کو کہتے ہیں. یہ جملہ مستانفہ ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ما منعہ من السجود، شیطان کو سجدے سے کس چیز نے منع کیا، اس کے بیان کیا جا رہا ہے. ابا، اس نے انکار کیا. وہ کیا تھا؟ استکبار تھا، وہ استنکاف تھا. جی اسی لیے اس کا کوئی مفعول یہاں پر مقدر نہیں مانا گیا. دیکھیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یہ اس عہد کا مختصر بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لیا تھا. تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام ہی فرشتوں کو اور ان کے ضمن میں ابلیس کو بھی، کیونکہ اس وقت ابلیس اس جنت میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا. یہ حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، سب کے سب آدم کو سجدہ کریں. فسجدوا، فسجد الملائکۃ، مختلف الفاظ ہیں. کلہم اجمعون،
سارے فرشتے بیک وقت سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس کی پیٹھ جو ہے تختہ بن گئی، اس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ انکار کر دیا۔ اور اس کی وجہ جیسے میں نے بھی بتلایا کہ استکبار، استنکاف، انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا۔ دوسری جگہ اس کا ذکر ہے کہ آپ نے مجھے مٹی سے، آگ سے بنایا ہے، اور اس کی تو خمیر، اس کا آدم کا مٹی ہے، اور آگ جو ہے مٹی کے بنسبت افضل ہے، اشرف ہے، اعلیٰ ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ بہرحال ابلیس تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا، اور اسے جنت سے جو ہے نکالا گیا، بھگایا گیا، اور آدم اور حوا علیہم السلام کے لیے جنت کے تمام باغات اور ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے، تمام چیزوں کے استعمال کی انہیں۔ کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، فراغت کے ساتھ جہاں چاہے کھائے پیے رہے سہے۔ البتہ ایک معین درخت کے متعلق اللہ کی طرف سے انہیں یہ حکم ملا اور یہ ہدایت کی گئی کہ اس کے پھل کو، پھول کو نہ کھائیں، بلکہ اس کے قریب ہی نہ جائیں۔ یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی گزرا اور سورہ اعراف میں بھی آ چکا ہے۔ یہاں پر سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو اس عہد کے محفوظ رکھنے اور اس پر قائم رہنے کے سلسلے میں فرمایا کہ دیکھو، شیطان ابلیس جیسا کہ واقعی سجدے کے وقت ظاہر ہو چکا ہے کہ آدم اور حوا کا دشمن ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اپنے مکر اور ہیلے سے دھوکہ دے کر اس عہد کی خلاف ورزی نہ کرا دے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جنت سے کیا کر دیے جاؤ گے، نکال دیے جاؤ گے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا يَا آدم، ہم نے کہا کہ اے آدم، ان هذا عدو لك ولزوجك حواء بالمد، یقیناً یہ ابلیس آپ کا دشمن ہے اور آپ کی بیگم کا بھی دشمن ہے، یعنی حوا کا بھی دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنت، یہ تمہیں جنت سے نہ نکال دے، تمہارے اخراج کا یہ سبب نہ ہو جائے، نہ بن جائے۔ جی، فتشقى، کہ آپ تتعب بالحرث والزرع والحصد والطحن والخبز وغیر ذلك، پھر آپ جو ہے مشقت میں پڑ جائیں، تھک جائیں، بالحرث، کھیتی کر کے، جوت کر کے کھیتی، والزرع، اور کاشت کر کے، والحصدی، کاٹ کر کے فصل کو، والطحنی، اور پیسنے کے ذریعے، والخبزی، اور پکانے کھانے وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ تمام کاموں کی وجہ سے۔ تشقى، یہ شقاوت سے مشتق ہے، جس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اخروی شقاوت اور دوسرے شقاوت دنیاویہ، جسمانی شقاوت، یعنی مشقت، مصیبت۔ یہاں پر
شقاوت کا پہلا معنی مراد نہیں ہے بلکہ دوسرا معنی مراد ہے۔ مفسر نے تتعبہ سے اس کے طرف اشارہ بھی فرما دیا کہ شقاوت جسمانی مراد ہے، تھکن، مشقت۔ پہلا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ کسی پیغمبر کے لیے تو کیا، کسی نیک صالح مسلمان کے لیے بھی یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ فرہ نحوی نے اس شقاوت کی تفسیر یہ کی ہے، وَأَن يَأْكُلَ مِن كَدِّ يَدَيْهِ، یعنی شقاوت سے اس جگہ مراد یہ کہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے خوراک حاصل کرنا پڑے گی۔ مفسر علیہ الرحمن نے بھی بالحرث والزرع والحصد والطحن والخبز وغیرہ ذالک۔ اور یہاں جیسے میں نے عرض کیا، سیاق اور سباق اور قرینہ مقام سے بھی دوسرے ہی معنی کے لیے یہ قرینہ بھی کیا ہے، اس بات کا شاہد ہے، کیونکہ اس کے بعد کی آیات میں جنت کی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو ہر انسان کی زندگی کے لیے عمودی حیثیت رکھتے ہیں، اور بلکہ یوں کہیے کہ ضروریات زندگی میں سب سے عام ہے، کھانا، پینا اور مکان اور جو ہے کپڑا۔ جی مفسر فرما رہے ہیں وَاقْتَصَرَ عَلَى شَقَاهُ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَسْعَى عَلَى زَوْجَتِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فتشقہ صیغہ مفرد ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی مشقت جسمانی پر اللہ نے اقتصار اور اکتفا فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مرد آدمی اپنی بیوی کے لیے کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے طلب معاش میں، یسعى علی زوجتہ۔ ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف ہمارے مفسر علیہ الرحمہ نے جو ہے ہماری توجہ مبذول کرائی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنت، لیکن یہاں فتشقہ صیغہ مفرد کا استعمال کیا، بیوی کو شریک نہیں کیا گیا۔ مقتضائے مقام تو یہ تھا کہ فتشقیا کہا جاتا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس سے اس مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ ضروریات زندگی بیوی کی مرد کے ذمہ ہیں، اور ان کی جو ہے حاصل کرنے میں جو محنت، مشقت اور تعب ہو اس کا تنہا ذمہ دار مرد ہے۔ اسی لیے یہاں فتشقہ صیغہ مفرد کے ساتھ لایا گیا اور لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ زمین پر اتارے گئے تو ان ضروریات زندگی کی تحصیل میں اور اس کے مہیا کرنے میں جو کچھ مشقت اٹھانی پڑے گی وہ حضرت آدم علیہ السلام پر پڑے گی، کیونکہ حوا علیہ السلام کا نفقہ اور ان کی ضروریات زندگی کا فراہم کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، آدم علیہ السلام کی ذمہ داری۔ جی یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ فرما رہا ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرى وانک بفتح الحمزۃ وکسرها عطفا على اسم ان وجملتها لا تظمأ فیہا
تعطش ولا تضحى لا يحصل لك حر شمس الضحى لانتفاء الشمس في الجنة. جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہاں جنت میں تو تمہارے لیے یہ آرام ہے کہ تمہیں نہ کبھی تم بھوک لگے گی نہ بھوکے ہوں گے. اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، اور نہ کبھی ننگے ہوں گے. وَأَنَّكَ بِفَتْحِ الْحَمْزَہ، حمزہ کے فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. وَإِنَّكَ، اور حمزہ کے کسرہ کے ساتھ بھی. اس کا عطف جو ہے اِنَّ کے اسم پر ہے. اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، اور اس کے جملے پر لا تظمأ فیہا، اور نہ تم جنت میں پیاسے ہوں گے. ولا تضحى، اور نہ دھوپ میں تپو گے. لا يحصل لك حر شمس الضحى، دوپہر کی دھوپ تمہیں حاصل نہیں ہوگی. کیوں؟ لانتفاء الشمس فی الجنہ، اس لیے کہ جنت میں سورج ہی نہ ہوگا. جی دیکھیے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں سے 4 اہم ترین نعمتوں کا ذکر فرمایا جو انسانی زندگی کے لیے اور حیات کے لیے عمودی حیثیت رکھتی ہیں. وہ کیا ہے؟ کھانا پینا اور رہنے کے لیے مکان مسکن اور پہننے کے لیے لباس. جنت میں یہ نعمتیں بغیر کسی محنت کے اور مشقت کے اور کسب و اکتساب کے حاصل ہوتی ہیں، ملتی ہیں. اب یہاں سے جب جنت سے نکال دیے جائیں گے تو یہ نعمتیں سلب ہو جائیں گی. یہاں جنت کی دیگر بڑی اور عظیم نعمتوں کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ صرف انہی 4 نعمتوں کا ذکر کیا گیا جس پر انسانی زندگی موقوف ہے. اسی لیے کہ یہ عمودی حیثیت رکھتی ہیں. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس آیت نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ عورت کا جو نفقہ مرد کے ذمہ واجب ہے وہ صرف 4 چیزیں: کھانا پینا، مکان، مسکن اور لباس. اس سے زائد اگر شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے یا خرچ کرتا ہے تو وہ شوہر کے طرف سے عورت کے حق میں تبرع ہے اور احسان ہے، اس پر واجب نہیں، لازم نہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی کے علاوہ جس کسی کا نفقہ شریعت نے کسی کے ذمہ لازم کیا ہے، عائد کیا ہے، اس میں بھی 4 چیزیں اس کے ذمہ واجب ہوں گی. جیسے والدین کا نفقہ اولاد کے ذمہ جو محتاج ہوں، معذور ہوں. اس کی تفصیل جو ہے فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، فیہا اے فی الجنہ.
کہ جنت میں بھوک نہیں لگے گی. اب آپ کہیں گے کہ حضرت جب بھوک نہیں لگے گی تو پھر مزہ کیا آئے گا؟ کھانے کا ذائقہ اور لذت اسی وقت آتی ہے جب کہ بھوک لگے. اسی طرح کہ ولا تظمأ فیہا، پیاس بھی نہیں لگے گی. اب پیاس اگر نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کی لذت اور راحت ہی محسوس نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے اس بارے میں، جنت میں بھوک اور پیاس نہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف وہاں اٹھانی نہیں پڑے گی. جیسے دنیا میں ہم لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں کہ بھوک لگ گئی، کھانا وقت پر نہیں ملا، پیاس لگ گئی، وقت پر پانی نہیں ملا، یا ملا مگر دیر سے ملا، یا ملا ہی نہیں. جنت میں یہ سب چیزیں نہیں. ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جب چاہو گے، جس وقت چاہو گے، جو چاہو گے، فوراً جو ہے وہ چیز حاضر ہو جائے گی اور موجود ہوگی. اللہ اکبر. سورج، وہاں سورج ہی نہیں ہوگا، چھ جائے کہ جو ہے وہاں گرمی کا احساس ہو، گرمی محسوس ہو. جی اب یہاں پر ایک بات ہے، 4 چیزوں کا ذکر ہے. بھوک کے ساتھ لا تجوع کے ساتھ لا تعرا ہے. تو جو کے مقابلے میں لا تعرا، اس کے مقابلے میں تو پیاس کا ذکر ہونا تھا. لا تظمأ فیہا ولا تضحا، ظما اور ضحو. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھوک مقابل ہے عطش کے، اور یہ جو ہے ننگا ہونا یہ مقابل ہے جو ہے دھوپ کے. تو یہاں ایسا بے جوڑ لگ رہا ہے. اس سلسلے میں آپ ذہن نشی فرما لیں اور غور سے سنیں. یہ بے جوڑ نہیں ہے، یہ بہت باجوڑ بات ہے، بہت اس میں نکتہ ہے. وہ کیا ہے کہ بھوک جو ہے یہ حر باطن، ذل باطن ہے، اور لا تعرا یہ حر ظاہر ہے، ذل ظاہر ہے. ذل باطن اور ذل ظاہر. اور ظما یہ حر باطن اور ضحو یہ حر ظاہر. 2 چیزیں ہیں، ذل باطن اور ذل ظاہر، حر باطن اور حر ظاہر. تو دیکھیے جو باجوڑ ہو گئی بات، دونوں میں بڑا جو ہے ربط ہو گیا. تو ساکن جنت سے اللہ تعالیٰ نے ذل ظاہر اور ذل باطن، حر ظاہر اور حر باطن کا کیا کی نفی فرما دی. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.